اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الانفطار کی ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ سورۃ الانفطار یہ اس میں ایک رکوع ہے اور 19 اس کی آیتیں ہیں، اور اس کی جو پہلی 4 آیتیں ہیں اس میں قیامت کے احوال کے بارے میں ذکر ہے۔ انفطار کا جو لغوی معنی ہے وہ لغوی معنی پھٹ جانا ہے، پھٹ جانا۔ اس میں پہلی آیت میں ہی اس کا وہ ذکر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ واذا الکواکب انتثرت، کوکب کی جمع کواکب ہوتا ہے، اس کا معنی ستارے ہوتے ہیں، اور کوکب کہتے ہیں ستارہ، اور اس کی جمع کواکب ہے۔ جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر ابل جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر نفس جان لے گا جو اس نے پیچھے چھوڑا اور جو آگے اس نے بھجوایا۔ اب جو پہلی جو اس کی جو 4 آیات ہیں کہ اذا السماء انفطرت، واذا الکواکب انتثرت، واذا البحار فجرت، واذا القبور بعثرت، یہ جو 4 آیتیں ہیں اس میں قیامت کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں کہ قیامت والے دن کیا ہوگا۔ ایک تو آسمان پھٹ جائے گا، نہ سورج نہ چاند نہ ستارے نہ تارے، یہ واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے بکھر جائیں گے، اور جو سمندر ہے جو ابل پڑیں گے، یعنی کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہوگا، اور واذا القبور بعثرت، اور جو قبریں ہیں یہ کریدی جائیں گی، یعنی جو اندر جو مردے ہیں وہ زندہ ہو کے باہر نکل آئیں گے۔ آپ اگر سورۃ الانشقاق پڑھتے ہیں اور اس میں بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم سے وہ اپنے رب کا حکم مانیں گی، یعنی کہ زمین جو ہے وہ اپنے رب کا حکم مانے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کو دراز کر دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یہ جو بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، یہ بلڈنگیں ہیں، یہ گھر ہیں، کسی کا 1 منزل 2 منزل 4 منزل، یہ سارے برابر ہو جائیں گے، یعنی کوئی اس زمین کے اوپر کوئی کوٹھی نہیں رہے گی، کوئی مکان نہیں رہے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو زمین میں جو کچھ ہے یہ باہر نکال دے گی، یعنی زمین خالی ہو جائے گی۔ جو کچھ زمین میں معدنیات ہیں، سونا چاندی لوہا، جو بھی کچھ ہے یہ زمین خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کی ہی بات اس دن زمین سنیں گی۔ اور بھی اگر ہم اس میں قرآن پاک کی آیات کچھ ہم اس کو قیامت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو سورۃ التکویر کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ اذا الشمس کورت، جب یہ جو سورج اتنا بڑا اس کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج کی روشنی نہیں ہوگی اس دن۔ واذا النجوم انکدرت، اور ستارے جھڑ جائیں گے۔ واذا الجبال سیرت، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، یہ ساری آیتیں قیامت کے متعلق ہیں۔ ایک اور موقع پہ فرمایا القاریۃ ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جس طرح پروانے کی طرح ہوتے ہیں، یعنی کہ آدمی جو بکھرے ہوئے جو بھٹکے ہوئے جو پروانے ہیں اس کی طرح ہوں گے، اور جو پہاڑ ہیں وہ بھی رنگ برنگی دھنگی ہوئی جو ہے اون کی طرح ہوں گے۔ یہ قیامت کے حوال ہیں، یعنی کوئی اس دن کے پرسان حال نہیں ہوگا۔ سورۃ زلزال میں اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پہ زلزلہ برپا ہو جائے گا، اور وہ اخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے جو اندر اور جو باہر جو ثقیل چیزیں ہیں وہ باہر نکال دے گی۔
کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ثقیل زمین کے اندر بھی کچھ ہے، زمین کے باہر بھی کچھ ہے. زمین یہ بوجھ جو ہے، بوجھ مطلب کہ ہم جس طرح زمین کے اوپر ہیں دیکھا جائے تو ہم بھی بوجھ ہی ہیں، ثقیل ہیں ہم. اور زمین کے اندر بھی کچھ ہے یعنی مردے، یعنی اس کا مطلب ہے زمین کے اندر بھی بوجھ ہے اور زمین کے باہر بھی کیا ہے؟ بوجھ ہے. فرق اتنا ہے کہ ہم زندہ کہلاتے ہیں اور وہ مردہ کہلاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں قیامت کی نشانیاں ہیں. اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، فرمایا کہ جو اس دن جو یہ سارے معاملات ہوں گے اور انسانوں کے سامنے ہوں گے، اور فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ قبریں کھرید دی جائیں گی، یعنی سارے باہر نکل آئیں گے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان جان لے گا، اس وقت جان لے گا اس نے آگے بھجوایا کیا ہے. یعنی اتنا کمپیوٹر تیز ہوگا انسان کا اس وقت جو اس نے نیکی کی ہے، جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے. یعنی پیچھے چھوڑنے سے مطلب یہ ہے جو اس نے بلڈنگیں، کوٹھیاں سب کچھ بنائی ہیں یہ بھی اس کو پتہ ہوگا، اور جو اس نے آگے بھجوایا ہے وہ بھی اس کو پتہ ہوگا. اگر اس نے کوئی نیکی کی ہے اور وہ بھی اس کو جان لے گا، کوئی خیرات کی ہے، سارا کچھ وہ جان لے گا. اور کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. غرہ کہتے ہیں دھوکے میں ڈالنا. اللہ نے فرمایا اے انسان تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کہ تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور تو کس دھوکے میں ڈل گیا ہے؟ تو یعنی زندگی میں آ چکا ہے، اس دنیا میں آ چکا ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ سدا میں نے یہاں پہ رہنا ہے، یہاں پر ہی رہنا ہے، اور اسی جگہ پہ ہم نے، اس لیے ہم سارا کچھ شاید اس لیے بنا رہے ہوتے ہیں کہ صدی ہم نے یہاں پہ رہنا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ تم دھوکے میں پڑ گئے ہو؟ بھئی تم یہاں پہ دنیا میں مسافر کی طرح ہو کہ جب موت کا وقت مقرر ہو جانا ہے انسان کو یہاں سے جانا پڑے گا. ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ محلے میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کوئی بوڑھا، جوان بھی فوت ہوتے ہیں، نوجوان فوت ہوتے ہیں، کوئی بچے فوت ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا وقت مقرر تو کوئی نہیں ہے کہ اس وقت آئے گی. جب انسان نے جانا ہے تو بڑا چھوٹا نہیں دیکھا جاتا. اس لیے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے، اب ایک چیز آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے فرمایا کریم، یعنی اللہ تمہارے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے، اتنا تمہارا خیال کرتا ہے، تمہیں ماں باپ دیے ہیں، تمہیں بہن بھائی دیے ہیں، تمہیں رشتہ دار دیے ہیں، تمہیں ٹیچرز دیے ہیں، تمہیں جو ہے دوست دیے ہیں، تمہیں یہ رنگ برنگے کھانے کو مل جاتا ہے، اگر زیادہ پیاس لگی ہو تو پانی مل جاتا ہے، کھانا مل جاتا ہے، تم دیکھ بھی لیتے ہو، چل بھی لیتے ہو، تمہارے سینے میں دل بھی دھڑک رہا ہے، سارا کچھ ہے. اور کس نے کیا ہے؟ کریم رب نے کیا. یہ سارا کچھ اس کریم رب نے کیا ہے. اب کریم رب نے کیا ہے تو تم پھر بھی دھوکے میں ہو. تمہیں پتہ ہے کہ تم نے ایک نہ ایک دن جانا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ آسمان نے پھٹ جانا ہے، تمہیں پتہ ہے اس زمین نے جو کچھ اس میں ہے اس نے سب کچھ باہر نکال دینا ہے، پھر بھی تم دھوکے میں ہو. آگے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، کہا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں پیدا کیا. دیکھیں ماں باپ، ماں اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتی ہے، کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس نے جنا، اس نے جنا، اس نے پیدا نہیں کیا، اس نے جنا. جننا اور چیز ہے، پیدا کرنا اور چیز ہے. اور پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ کی ذات نے. اور کہا کہ پھر تمہیں ٹھیک ٹھاک بنایا، پھر اعتدال والا بنایا. کیا مطلب ہے؟ جہاں پر ہماری ناک ہونی چاہیے تھی وہیں پہ ناک ہے. اگر یہ ناک اگر یہاں پہ ہوتی تو ہم نے اچھے لگنا تھا،
اگر یہ آنکھ ہے، اگر یہاں پہ اگر کسی کو اس نے اچھے لگنا تھا؟ نہیں، جہاں پہ ناک ہونی چاہیے تھی، جہاں پہ کان ہونے چاہیے تھے، جہاں پہ ہاتھ ہونے چاہیے تھے، پھر ہاتھوں میں سوراخ رکھے، یعنی انگلیوں کے اندر سوراخ رکھے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعتدال سے بنایا، جتنا تمہارا قد ہونا چاہیے، جتنا تمہاری جسامت ہونی چاہیے، اللہ نے اس طریقے سے رکھی۔ پھر فرمایا کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں اس نے چاہا تمہیں اس صورت میں جوڑ بنا دیا۔ کیا مطلب ہے؟ ہر کوئی دوسرے سے مختلف ہے، سگی بہنیں ایک ہی طرح کے نئے نقش بھی ہونا تو پھر بھی کہیں نہ کہیں ماں پہچان لے گی کہ یہ فلانی ہے اور یہ فلانا ہے، ماں پہچان لی کہ اگر سگے بہن بھائی بھی ہوں گے، باقی اگر پہچانے نہ پہچانے، یعنی کہ ہر کسی کی شکل دوسرے سے مختلف ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ کلا بل تکذبون بالدین، پھر کہا ہرگز نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو۔ جس کو پتہ ہوگا نا کہ مجھے انصاف ملے گا، یہ پتہ ہوگا کہ ایک دن جو ہم نے اس دنیا میں جو زندگی بسر کی ہے، ہم نے اس کا حساب دینا ہے، تو پھر انسان غلطیاں نہیں کرے گا، پھر نافرمانی نہیں کرے گا، جب اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے حساب دینا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، پھر اللہ نے تم پر نگہبان بنا دیے ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے فرشتے۔ کہاں پہ ہیں؟ ہمارے ایک دائیں کندھے پہ، ایک ہمارے بائیں کندھے میں۔ یہ فرشتے، یہ ان کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین۔ اگر ہم اس لفظ پہ اگر غور کریں نا تو کرامن کہتے ہیں عزت والا، اور کاتب کی جمع کاتبین، لکھنے والے۔ یہ جو لکھنے والے جو فرشتے ہیں نا، جو یہ ہیں لکھنے والے فرشتے، اور یہ لکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی اگر ہم کام کرتے ہیں یا ہم اگر سوچتے ہیں تو یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ یہ نگران ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ باڈی گارڈ ہیں۔ ہم اس پہ اگر کر لیں کہ اگر کہیں پہ جھوٹ بولنے کا موقع آ جائے، ہم یہ ذہن میں تصور کریں کہ یہ کرامن کاتبین لکھیں گے، والدین کی نافرمانی کریں گے، یہ کاتبین لکھیں گے، ان کا کام ہی لکھنا ہے، ان کا تو اور کوئی کام ہے ہی کوئی نہیں۔ اور دیکھیں یہ عزت والے ہیں۔ عزت والے کیوں ہیں؟ یہ انسان کے اوپر ہیں، اس لیے یہ عزت والے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ دائیں، اور یہ یاد رکھ لیں یہ سوائے انسانوں کے کسی اور کے اوپر فرشتے نہیں ہوتے، جانوروں کے کندھوں پہ فرشتے نہیں ہوتے، کسی اور پرند کے چرند کے اوپر فرشتے نہیں ہوتے۔ کس کے اوپر فرشتے ہوتے ہیں؟ انسانوں کے کندھوں کے اوپر فرشتے ہوتے ہیں۔ اور لکھتے کیا ہیں؟ جو انسان اعمال کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے، تو یہ فرشتے اس کو کیا کرتے ہیں؟ لکھ لیتے ہیں۔ اور آگے کہا یعلمون ما تفعلون، اور وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ یعلمون ما تفعلون، کہا اس سے سخت آیت قرآن پاک کی اور کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، ہم نیک کام کرتے ہیں وہ بھی لکھ لیتے ہیں، ہم برا سوچتے ہیں اور کرتے ہیں اور وہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ کہا اس سے سخت آیت حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے کہ یہ فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ آگے کہا کہ ان الابرار لفی نعیم، کہا کہ جو نیک لوگ ہیں نا، نیک لوگ وہ کہاں پہ ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ جنت میں کیوں ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات مانی ہے۔ اللہ نے کہا سچ بولو، وہ سچ بولتے رہیں۔ اللہ نے کہا والدین کی فرما برداری کرو، فرما برداری کرتے رہیں۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھتے رہیں۔ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دیتے رہیں۔ خیرات کرو، خیرات دیتے رہیں۔
حج کرو اگر فرض ہے تو حج کرتے رہیں، روزہ رکھو روزہ رکھتے رہے ہیں، تو اب ظاہر کہ اللہ کی بات مانی ہے نا، اور جو جس کی بات مانے پھر انعام کیا ملا؟ ان الابرار لفی نعیم، کہ جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں ہوں گے، اور جو دوسرے ہیں کافر ہیں وہ کہاں پہ ہوں گے؟ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو کافر ہیں، جو سرکش ہیں، جو منکر ہیں، وہ کہاں پہ ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے۔ یَصْلَوْنَهَا یوم الدین، وہ اس جزا والے دن کو پہنچ جائیں گے، اور وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمِ الدِّينِ۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں قیامت کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ جس دن یوم الدین ہوگا نا، جس دن جزا و سزا کا دن ہوگا، کہا کہ وہ بڑا سخت ہوگا، تم کیا جانو وہ کیا ہے۔ پھر آگے بتایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی جان دوسری جان کا مالک نہیں ہوگی۔ آج تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر بچے کے اوپر کوئی معاملہ آ جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے، ماں تڑپ جاتی ہے، مدد کے لیے آ جاتی ہے نا۔ کسی اسکول میں اگر بچے کی زیادہ پٹائی ہو جائے، ایکسٹرا پٹائی ہو جائے، تو گھر میں اپنے ابو کو یا اپنی امی کو بتائے تو وہ دوڑے آئیں گے۔ کس وجہ سے دوڑے آئیں گے؟ کہ میرے بچے کی ایکسٹرا پٹائی ہوئی ہے، ان کو تکلیف ہوئی ہے نا، اس وجہ سے وہ آئیں گے۔ اگر باہر کوئی لڑائی ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو اگر پتہ چل جائے کہ میرا بھائی دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے یا دوسرے مار رہے ہیں، تو بھائی دوڑتا جائے گا اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے، کیوں؟ میرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ایک دنیاوی اور نیچرل ایک چیز ہے کہ جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے پھر اس کی مدد کے لیے پہنچا جاتا ہے۔ جو دوست ہوتا ہے وہ دوست کی مدد کرتا ہے، جو ماں باپ ہے اپنی اولاد کی، اور اولاد ہے اپنے ماں باپ کی، رشتہ دار رشتہ داروں کی، دوست دوست کی، بھائی بھائی کی، بہن بھائی کی، بھائی بہن کی ہیلپ کرتے ہیں۔ لیکن جو قیامت والا دن ہوگا اس دن ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ دودھ پیتے جو بچہ ہوگا، کتنا ماں کو اس سے پیار ہوتا ہے، ذرا سا بھی اس کو بھوک لگے، ماں سوئی بھی ہو تڑپ جاتی ہے، اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، یہ پیار کی ایک نشانی ہے۔ لیکن اس دن بروز قیامت یہ ہوگا کہ جو دودھ پلانے والی ماں ہے وہ کہے گی کہ یا اللہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے بچا لے۔ چھوٹے سے بچے کے بارے میں کہے گی، اس کو ڈال دو، میری آنکھوں کے سامنے ڈال دو، مجھے آج بچا لو۔ اب یہ کہ ماں اپنے بچے کے بارے میں کہہ رہی ہے قیامت والے دن، اتنی دہشت کا عالم ہوگا، اور باقیوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو ماں کا بتایا ہے نا، تو دوست دوست کے بارے میں کیا خیال رکھے گا؟ بھائی بہن کے بارے میں کیا خیال رکھے گی؟ بہن بھائی کے بارے میں کیا خیال رکھے گی؟ جو رشتہ دار کے بارے میں خیال رکھیں گے؟ نہیں، یہ تو ایک ماں جو دودھ پیتے بچے کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ مولا مجھے جہنم سے بچا لے، میری آنکھوں کے سامنے اس کو تڑپنے دے، یہ جل جائے کوئی بات نہیں، مجھے آج بچا لے۔ اب یہاں سے آپ ذرا غور کریں، یہ کہ ماں کا حال ہوگا، والد کا، بھائی کا، بہن کا۔ تو فرمایا یوم، اس دن، لا تملک نفس لنفس، کوئی جان دوسری جان کی، شیئن، کسی چیز کا وہ مالک نہیں ہوں گے۔ وہ کہیں گے، جائیں گے کہ تم تو میرے بڑے اچھے دوست تھے، مجھے آج ایک نیکی دے دو۔ وہ کہے گا کہ کیا کر رہے ہو سب، مجھے تو خود بڑی نیکیوں کی ضرورت ہے، میں یعنی بھائی تمہارے ساتھ میں نے اتنا کیا، دنیا میں اتنا کیا۔ کہا کہ نہیں، والامر یومئذ للہ، حکم اس دن کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا۔ بس اس دن حکم اللہ کا ہوگا۔ اس لیے کہا کہ رشتہ داری اپنی جگہ پہ، ماں کا پیار اپنی جگہ پہ، والد کا پیار اپنی جگہ پہ، دوست احباب کا پیار اپنی جگہ پہ، لیکن سب سے بڑھ کر یہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری، یہ بڑی چیز ہے۔
نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لیں، زکوٰۃ کا وقت ہے تو زکوٰۃ، جب ایک چیز پہ سال گزر جائے تو زکوٰۃ دیں، روزے آ گئے ہیں تو روزہ رکھیں، چگلی ہے چگلی نہ کریں، غیبت ہے تو غیبت نہ کریں، حسد ہے تو حسد نہ کریں۔ آج اللہ کی بات مان لیں گے تو پھر وہ ہم کیا کہلائیں گے؟ ابرار، فجار نہیں، کیا کہلائیں گے؟ ابرار، نیک کہلائیں گے۔ اور جب نیک کہلائیں گے تو کہاں پہ ہوں گے؟ لفی نعیم، جنت میں ہوں گے۔ اور اگر ہم جھوٹ بولتے رہے، ماں باپ کو تنگ کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، نماز چھوڑتے رہے، بھئی پڑھ لو نماز تم پڑھ لو، میں گھر جا کے پڑھ لوں گی، یہ جو ایک ڈائلاگ ہے نا آج کل، میں گھر جا کے پڑھ لوں گی، اس کا مطلب ہے جس کو ابھی توفیق نہیں مل رہی کہ ابھی پڑھ لے، بھئی گھر جانا کا کیا پتا کہ گھر میں تو پہنچ ہی نہ سکے۔ یہ بڑا ایک مکوڑ سا جواب دیا جاتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا بھئی نماز پڑھ لیں، تو 2 نماز پڑھنے والے کہیں گے نماز پڑھ لیں، 3 کہیں گے ٹائم کافی پڑا ہوا ہے گھر جا کے پڑھ لیں گے۔ تو گھر جا کے، بھئی جو یہاں پہ نہیں پڑھ رہا وہ گھر جا کے بھی نہیں پڑھے گا، جس کے سامنے پانی بھی ہے، جس کے سامنے مصلی بھی ہے، جس وقت بھی ہے، سب سے بڑی بات ہے ہمیں کیا اعتبار، ہم گھر بھی پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ تو گھر سے بہتر ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے بھی آپ کے بدلے میں باقی اور بھی 1-2 پڑھ لیں۔ اس لیے نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، مت یہ کہنا چاہیے میں گھر جا کے پڑھ لوں گی، میں گھر جا کے پڑھ لوں گا۔ اگر وقت ہو چکا ہے اور اگر پانی میسر ہے، مصلی بچھا ہوا ہے، یہ اللہ کا کرم دیکھیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ ساری کائنات ہی مسجد بن گئی ہے۔ یہ نہیں کہ خاص جگہ پہ نماز پڑھنا، پوری کائنات کی جو زمین ہے یہ مسجد بنا دی گئی ہے، جہاں پر بھی صاف جگہ ملتی ہے وہاں پہ مصلی بچھا لیں اور نماز پڑھیں، روزہ رکھیں۔ جھوٹ اگر کوئی کہتا ہے تو مت جھوٹ بولیں، ہمیں ابرار بننا ہے، ہمیں فجار نہیں بننا۔ کاش ہم ابرار بن گئے تو پھر یہ دیکھیں اللہ کا قرآن یہ کوئی کہانیاں یا حکایتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کے قرآن پاک کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ابرار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں فجار سے بچائے، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جس سے ہم اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اور فرما برداری میں لگ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔